دادا جی میں لندن کی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہوں اور میرا ایڈمیشن بھی آن لائن ہو چکا ہے۔ میری بات سن کر دادا جان نے نیوز پیپر سے اپنی نظریں ہٹائیں تھیں۔ نظر کے چشمے کو کچھ ناک سے اوپر کیا، ماتھے پہ بل ڈالے، پھر کہنے لگے، کیا کہا تم نے؟ میں نے شاید کچھ غلط سن لیا۔ میں اس وقت کینو چھیل کر پلیٹ میں رکھ رہی تھی اور دادا جان کینو کھاتے ہوئے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے لندن کی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، یہ میرا خواب تھا دادا جی، پلیز مجھے اجازت دے دیں۔ میں نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، انہیں منانے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگے شہرام آتا ہے تو اس سے مشورہ کرتا ہوں۔ شہرام کا نام سن کر میرے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ میں نے کہا دادا جی شہرام بھائی کون ہوتا ہے میرے لیے فیصلہ کرنے والا؟ دادا جی نے مجھے گھور کے دیکھا، کہنے لگے بڑا ہے تم سے، تمیز سے بات کیا کرو۔ میں اپنا غصہ پی کے رہ گئی۔ میں نے کہا دادا جی مجھے لندن جا کے پڑھنا ہے۔ وہ کہنے لگے دانیہ بس، میں اس موضوع پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا، میں شہرام سے مشورہ کر کے ہی پھر تمہیں جواب دوں گا۔ میں اپنا غصہ پیتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں دادا جی نے اس شہرام نامی مصیبت کو کیوں میرے سر پہ مسلط کر رکھا تھا۔ زندگی میری تھی تو فیصلہ کرنے والا وہ کون ہوتا تھا؟ پتہ نہیں دادا جی نے اسے اتنا سر پہ کیوں چڑھا رکھا تھا۔ چلو اگر چڑھا بھی رکھا تھا تو اپنے سر پہ رکھتے، میرے سر پہ سوار کیوں کر رہے تھے؟ ہر وقت میرے سر پہ کسی آفیسر کی طرح وہ حکم چلاتا رہتا تھا۔ اب وہ رات کو آئے گا، کھانے کے ٹیبل پہ اکڑ کے بیٹھے گا، پھر دادا جان بادشاہ محترم کے سامنے میرا کیس پیش کریں گے اور وہ اپنی بڑی سی گردن نفی میں ہلا دے گا اور کہے گا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنا دل جلائے بیٹھی تھی۔ شام کے بعد میں کمرے سے باہر گئی ہی نہیں، ورنہ میں چائے بھی دادا جان کے ساتھ ہی پیتی تھی۔ اس دنیا میں میرا دادا جان کے علاوہ تھا ہی کون؟ ایک دادا جان تھے یا پھر ایک وہ تھا مسٹر کھڑوس، جس سے یوں تو میرا کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دادا کو رشتے بنانے کا بڑا شوق تھا۔ بہرحال رات کو ڈنر کے وقت ملازمہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی آپ کو دادا جان بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا ان سے کہہ دو مجھے بھوک نہیں ہے۔ ملازمہ واپس چلی گئی۔ 5 منٹ بعد پھر آئی، کہنے لگی شہرام صاحب بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دانیہ سے کہو 2 منٹ کے اندر اندر ڈائننگ روم میں آئے۔ ملازمہ کی بات سن کے میرا خون اندر سے کھولنے لگا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، تیز قدم بڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی، سیدھی ڈائننگ روم میں پہنچی۔ وہ اس وقت اپنی پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ کہنے لگا بیٹھو یہاں پہ۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ دادا جان بھی وہیں بیٹھے تھے، حالانکہ وہ بڑے تھے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ سامنے کرسی پر بیٹھتے، لیکن نہیں، اسے سر پہ چڑھا رکھا تھا۔ میں دادا جان کے بائیں جانب جا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا کھانا کھاؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں نے آج تک اس شخص کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بس ایسے ہی دیکھا تھا، وہی اکڑی ہوئی گردن، بے تاثر چہرہ، ماتھے پہ وہی بل۔ میں نے چاولوں کی ڈش پکڑی اور بس تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈالے۔ اس کی گھورتی نظریں مجھے زہر لگ رہی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا۔ جیسے کرسی کھسکا کے کھڑی ہونے لگی تو وہ کہنے لگا دانیہ یہیں بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ وہ میری طرف دیکھتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے لہجے کا روب پتہ نہیں کیوں میرے قدموں کو جکڑ لیتا تھا۔ جب وہ مجھے کہتا تھا کہ ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا تو میرے قدموں پہ اندیکھی زنجیر بندھ جاتی تھی۔ پتہ نہیں کیسا لہجہ تھا اس کا۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں اس سے ڈرتی تھی تو شاید یہ سچ تھا۔ حالانکہ میں ڈرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسا شخص تھا۔ کہنے لگا دادا جان سے تم نے کیا کہا ہے؟ کہاں پڑھنا چاہتی ہو تم؟ میں نے اپنے گلے کو صاف کیا کیونکہ بہت سی گرہیں محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا میں لندن کی یونیورسٹی میں۔ وہ کہنے لگا تو لندن میں اکیلی پڑھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے۔ وہ کہنے لگا وہاں اکیلی رہو گی؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا یقیناً ہاسٹل میں رہو گی؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا نہیں جاؤ گی، یہیں پہ داخلہ لے لو۔ میں نے کہا مجھے جانا ہے۔ میرا لہجہ کچھ بلند ہوا تھا۔ شہرام کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ اس کا لہجہ تھا یا شیر کی دھاڑ۔ میں وہیں چپ ہو گئی۔ میری آنکھوں سے بے بسی سے آنسو نکلے تھے۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ 2 دن میں نے کسی سے بات نہیں کی،
दादा जान से भी नहीं। 2 दिन बाद दादा जान मेरे कमरे में आए। वो कहने लगे मेरी बेटी अभी तक मुझसे नाराज़ है। मैंने कहा आपको मुझसे प्यार ही नहीं है।